حضرات محترم، آج سورہ فاتحہ کے مختصر تفسیر کا چھٹا دن ہے۔ آج بات کرتے ہیں آیت نمبر 5 کے تعلق سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب تک بات کی تھی عبادت کے تعلق سے، اب بات چل رہی ہے کہ عبادت پر استقامت اور دوام کے تعلق سے۔ اے اللہ ہم جو تیری عبادت کر رہے ہیں نمازوں کی شکل میں، کہیں ایسا نہ ہو کچھ دن کے بعد ہم تیری عبادت کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ جو تو نے عبادت کرنے کی توفیق دی ہے، اے تیری عبادت کرتے رہیں۔ اے اللہ عبادت ہر حال میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی خوشی ہو مسرت ہو تو ان خوشی اور مسرت میں آ کر کے کہیں تیری عبادت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اگر غم ہو، تکلیف ہو، مشقتیں ہوں تو ان مشقتوں کے چکر میں آ کر تیری عبادت سے کہیں منہ نہ موڑ لیں۔ اے اللہ ہم کو ہر حال میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پریشانی ہو تو تیری عبادت کریں، خوشی ہو تو بھی تیری عبادت کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یہ نہیں کہا گیا ہے مجھ کو سیدھے راستے پر چلا۔ حدیث پاک میں ہے تم بے گناہ زبان سے دعا مانگا کرو۔ صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بے گناہ زبان کہاں سے لائیں؟ حضور نے فرمایا تم ایک دوسرے کے حق میں دعا کیا کرو، کیونکہ اپنی زبان اپنے حق میں گناہ والی ہے مگر دوسرے کے حق میں گناہ والی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو وہ سب کے لیے دعا کرے اور سب کے ساتھ اپنے لیے دعا کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط کا معنی آتا ہے راستہ۔ اصطلاح میں صراط اس وسیع راستے کو کہتے ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں۔ صراط مستقیم میں بہت گنجائش ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں دین پر مضبوطی سے عمل کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ جب بندے کو رب کی طرف سے اشارہ ہو جائے کہ تم اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو تو ایک لمحے کی بھی دیر نہ کر کے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا۔ جب اگر حکم ملے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دیں تو اس پر راضی ہو جائیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اگر یاد حق میں آگ سامنے آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کریں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں جا کر کے دکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے۔ نماز عصر قضا ہونے کا اتنا غم، اتنی پریشانی ہوئی کہ آپ نے 1000 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ یہ ذبح کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ اونٹ، یہ مال و دولت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں آڑ نہ بن جائے۔ یعنی بندے کو چاہیے دین پر استقامت اور ہر حال میں اللہ کو راضی کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلنے کا مطلب یہی ہے کہ جھوٹ سے انسان بچ جائے، چغل خوری سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ نماز پڑھ کر کے جھوٹ سے بچے، نمازوں کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ نماز پڑھنے کے بعد تمام گناہوں سے بچے، نمازوں کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہی دعا کریں، نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔